وہاں پہ قرآن مقدس کے اوراق کو باتھ روموں میں بھی دیکھا جاتا ہے، کھڑکیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس مقدس مشن کو اور نظریہ، سوچ اور فکر کو لے کر کے یہ حضرات چلے تھے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں غار حرا، غار ثور تک بھی مختلف جگہوں پر، پہاڑوں پر یلدرم ٹرسٹ کا نام دیکھا ہے۔ مولانا مکی نے اپنے درس میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یقیناً ان کے اخلاص اور عند اللہ قبولیت کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یلدرم ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ واکنڈ میں یہ گزشتہ ایک عشرے کے قریب سے وقت ہونے جا رہا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر مقدس اوراق، بالخصوص قرآن پاک کے جو نسخے ہوتے ہیں، علاقہ بھر سے ہی نہیں بلکہ اب یہ کام وسعت اختیار کرتے ہوئے دور دراز علاقوں تک ان حضرات نے پھیلا دیا ہے، جس میں ہمارے انتہائی محترم بھائی قاری اشفاق صاحب اور مولانا اسحاق صاحب جو ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ ٹرسٹ بنیادی طور پر مقدس اوراق کو جمع کرتا ہے۔ آپ حضرات نے عموماً دیکھا ہوگا کہ دیہاتی علاقوں کی جو مساجد ہیں وہاں پہ قرآن مقدس کے اوراق کو باتھ روموں میں بھی دیکھا جاتا ہے، کھڑکیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، جا کر کے مختلف قبرستانوں میں پھینکا جاتا ہے۔ ہوا کی وجہ سے وہ مقدس اوراق، قرآن پاک کے نسخے اڑ کر راستوں میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں۔ تو اس مقدس مشن کو اور نظریہ، سوچ اور فکر کو لے کر کے یہ حضرات چلے تھے۔ نئی چیز بنانا اور اس کے خواہش مند ہونا یہ تو بہت لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن بنی ہوئی چیز کو محفوظ کرنا اور اس کو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھنا یہ ایک ذرا قدر کام ہے اور مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ان حضرات نے اس حوالے سے قرآن پاک کے جو نسخے مختلف جگہوں سے پھٹے پرانے ملے ان کو درست کر کے مختلف مساجد میں پہنچانا، اور جو بالکل سیٹ نہ ہو کر کے پڑھائی کے قابل نہ ہوں ان کو محفوظ جگہ پر کے دائرے میں رہتے ہوئے رکھنا، ان حضرات نے گزشتہ 5-7 سال کے عرصے میں کیا اور بہت خوب انداز میں کیا۔ اور علاقے سے باہر نکل کر کے یہ بلکہ صوبے سے بھی باہر نکل کر کے اس ٹرسٹ کا نام یلدرم ویلفیئر ٹرسٹ کا صرف نام ہی نہیں بلکہ کام بھی پھیلا ہوا ہے۔ میں ان حضرات کی ان تمام خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عامت الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ ان حضرات کے ساتھ دامِ در میں سخن قدم ہر قسم کا تعاون، کم از کم محبت کا سلسلہ ضرور قائم و دائم رکھیں۔ حالیہ ایام میں عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور عید الاضحیٰ کے اس موقع پر یہ ہر سال اس ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پر سے اجتماعی قربانی اور بالخصوص وقف قربانی کر کے مختلف علاقوں میں گلگت بلتستان اور ان پہاڑی علاقوں کے غریب غربا، اپنے قرب و جوار کے علاقے میں رہنے والے غریب مستحق افراد تک بھی پہنچاتے ہیں اور دور دراز علاقوں تک بھی اس کا گوشت پہنچاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو احباب وقف قربانی میں حصہ لینا چاہیں وہ بھی ان حضرات سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور اپنا حصہ جس قدر ہو سکے، اگر ہم خود غربا تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ ایک ہمارا معتمد ترین پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سے ہم دور دراز تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں علاقہ بھر کے اور ملک بھر کے عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ حضرات ان کے دست و بازو بنیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ان کی آواز، ہماری آواز کو یہ لے کر کے عالم بھر کے اندر یہ ایک مضبوط اور مؤثر آواز ہوگی، اور مؤثر کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے چلے جا رہے ہوں گے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں غار حرا، غار ثور تک بھی مختلف جگہوں پر، پہاڑوں پر یلدرم ٹرسٹ کا نام دیکھا ہے، اور ایسے ہی مولانا مکی نے اپنے درس میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ یقیناً ان کے اخلاص اور عند اللہ قبولیت کی دلیل ہے۔ میں ان کے تمام تر کاموں میں انشاءاللہ العزیز ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ان کا معاون سمجھنا اپنے لیے باعث فخر و سعادت سمجھتا ہوں۔ تمام عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دامِ در میں سخن قدم ہر لحاظ سے ان کے معاون بن کر کے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ اور اپنے عوام اور ملک کے لیے خادم بن کر کے ہم آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہماری امنگوں کے عین ترجمان بنیں گے، اور ہمارے سمیت دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملک و ملت کے لیے بنانے میں ہم اور یہ سب اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس خدمات کو، ان خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کا معاون و مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔